ضائع ہو گیا، لیکن ایسا کرم کرنا کہ 2 جمعے مجھے مل جائیں مدینے میں. وہ اللہ تعالیٰ نے وہی کرم کیا کہ 2 جمعے مل گئے. ماشاءاللہ. تو وہ پہلے جمعے کو میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وقف کر دیا کہ یا رسول اللہ درود شریف تو وہاں بھی پڑھتے ہیں ہم، پڑھتے یہاں تو میں آپ کے پاس اس جمعے کے لیے حضرت امام حسن کا غم مناؤں گا. اللہ. تو اگلا جمعہ جو تھا وہ جمعے کی مغرب کے بعد محرم چڑھنا تھا، تو وہ میں نے حضرت امام حسین کے غم کے لیے وقف کر دیا. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب ہم کسی کا غم منانے جاتے ہیں تو وہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے نا اس کے پاس ہی غم منانے جاتے ہیں، تو وہ میرے لیے غم حسنین منانے کے لیے اس سے اللہ کے رسول کی بارگاہ خود حضور ہی سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں بیٹھ کے. اور مزداری کی بات یہ ہے کہ یہ کرم جو تھا 1992 میں ہوا تھا. اس وقت مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی اور میں ہوا یہ کہ میں 87 میں جرمنی ٹریننگ کے لیے گیا تو واپسی پہ ہمیں مفتی میں حج مل رہا تھا. اللہ. وہ پتہ بھی نہیں تھا، 30 سال کی عمر تھی تو حج کیا 2 دن میں. 4 دن پہلے ہم حج پہ گئے، وہ حج کیا تو اب گھر بھاگنے کی بڑی جلدی تھی. تو میں نے یہ ظلم کیا کہ حالانکہ میرے پاس یہ موقع تھا کہ میں مہینہ بھی رہنا چاہوں مدینے میں تو رہ لوں، لیکن ہم شام کو پہنچے اور میرا کہ اب گھر جانا ہے تو ہم نے شام کے بعد صبح کی اور بھاگ آئے. یعنی اتنی محرومی کا احساس ہوا. تو 92 میں نے یہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی. یہ قدرت اللہ شہاب تھے، شہاب نامہ انہوں نے لکھا، شاید آپ نے پڑھا، بڑے ولی اللہ. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں پہلی دفعہ حج پہ جانے لگا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ مٹی جو ہے نا اس پہ پاؤں رکھنا، ننگے پاؤں رکھنا بھی سعادت ہے. کہاں یہ جوتی کہاں میں پہنوں؟ تو میں نے جوتی ذرا پھینک دی پرے. جوتی جب پھینکی تو پیر جلنے لگے تو میں نے اس وقت تڑپ کے کہ یہ پاؤں تو جل رہے ہیں، جوتی دوبارہ پہن لی. تو پھر میرے ذہن نے لعنت ملامت کی کہ تم اچھے عاشق ہو کہ جب تھوڑے سے پاؤں جلے تو تم نے جوتی پہن لیا. تو وہ میں نے جوتی پھینک دی پرے کہ اب جھاڑیوں میں چلی گئی تھی، جوتی نہ پہنوں گا نہ ننگے پاؤں چلتا. یہ سوچا کہ یہ مٹی جو ہے یہ تو سرما بنا کے آنکھوں میں لگانے کے قابل ہے. تو میں نے تھوڑی سی چٹکی ڈال دی آنکھوں میں، تو اب وہ آنکھیں صاف ذرا ابلنا شروع ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد نبی تک جاتے جاتے نا بس میرا برا حال ہو گیا. تو اب میں گرتا پڑتا وہ اس دربان جو تھا نا بیٹھا ہوا اپنا جوتیوں کا، اس کے پاس چلا گیا. اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے سارا حال بتایا. اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے. وہ کہنے لگا اچھا تم میرے پاس بیٹھا کرو. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا آگے جانے کے بعد مجھے یہیں جگہ مل جائے. تو وہ دربان جو تھا وہ بڑا پہنچا ہوا تھا، اس کے پاس روضہ مبارک کی چابی تھی. تو کہنے لگا کہ اس دن دربان نے نا اتنا بڑا کرم کیا کہ مجھے کہا کہ آج رات آ جاؤ، اور روضہ مبارک کا اندر کا دروازہ کھول دیا اور مجھے کہا کہ رات ساری مزہ کرو اور تالا لگا کے چلا گیا. مطلب یہ تھا کہ وہ عشق جو جس کا بندہ اظہار کرے وہ واقعی وہاں بھی ملتا ہے. اللہ مراد پوری کر دیتا. اچھا اب ہوا یہ کہ صبح وہ آیا دربان، کہنے لگا چلو اب تم مدینے کو فوراً خالی کر دو، چلے جاؤ یہاں سے. کہنے لگا میں نے اس کی منت سماجت کی کہ بھائی ابھی تو میرا دل نہیں بھرا. کہتا نہیں بس اب تمہیں یہاں نہیں رہنے دیتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا دل یہاں اٹکا رہے، جسم بشک وہاں چلا جائے پاکستان میں. تو وہ چیز میرے ذہن میں جب 92 میں آئی تو مجھے بڑی ندامت تھی کہ میں ایک مہینہ بھی رہ سکتا تھا مدینے، تو میں نے یہ بہت زیادتی کی ہے. تو میں نے اس کی تلافی یہ سوچی کہ آئندہ سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جوتی کے بغیر مطلب وہاں مدینے میں ایک نقل ہی ہے. اللہ تعالیٰ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ادا قبول. اچھا وہ نقل کرنے کی کوشش کی. 92 میں تو اتنا گرمی نہیں تھی، تو بعد میں یہ 1997-98 کے جو حج ہے ان میں اچھی والی سردی ہوتی تھی. اور یقین مانیں یہ میرا روحانی تجربہ ہے کہ اس دفعہ بھی جب میں مدینہ کو چھوڑنے لگا اور وہ حدود ختم ہوئی تو اس کے بعد میرے پاؤں کو اتنی سردی لگنی شروع ہوئی کہ میں نے 2 جرابیں پہنی، جبکہ وہ پورے 8 دن میں بغیر کسی جراب کے ننگے پاؤں کے ساتھ پھرتا رہا اور مجھے کچھ نہیں فرق پڑا. اللہ. اور 92 میں ہی یہ ہوا کہ مسجد نبی تعمیر ہو رہی تھی اور میں نے ندامت محسوس کی کہ میں روضہ مبارک کے قریب نہیں جاؤں گا، میں نہیں اس قابل، میں بہت دور بیٹھوں گا. جمعے کا دن تھا، وہ میرا دل اتنا اچاٹ ہونے لگا کہ مجھے وہاں چین نہ آیا اور میں بے قرار اٹھ کے تو میں نے کہا اچھا کون سی جگہ مناسب سمجھوں. یقین مانیں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا رخ ہے نا اس کے بالکل ساتھ وہاں جا کے میرا دل اٹک گیا کہ یہ جگہ جو ہے نا یہاں بڑا مزہ. اللہ بار بار موقع نصیب قدموں مبارک میں وہاں بٹھایا انہوں نے. اس کے بعد اس حج پہ تو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ جتنی ساری فرض نمازیں تھی قدم مبارک میں ہی پڑھنے کا موقع ملا. اللہ قبول. اس طرح یہ جو مطلب میں اپنے طور پر سمجھ رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو مجھے غم حسنین منانے کا سب سے اچھا یہ موقع ملا
وہ یہ تھا کہ 2 جمعے مبارک آپ کے قدم مبارک میں، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی مولانا پتہ نہیں میرے ذہن میں ہے کہ جیسے یا اللہ تو نے حضرت آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اسی طرح آپ پر وہی کرم فرمائی ہو، تو اوپر سے اپنا بھی اندر میں ہے کہ چلا یا اللہ جو میں خادم حسین ہوں میری نسل اور مجھے بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ ویسا ہی، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ صحیح ہے، بہت بڑا۔ بس یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مثال اور نمونہ ہے نا کہ تمہارے جیسے انسان ہی تھے۔ جی مولانا ایک چھوٹا سا میرا بھی وہاں کا ایک ڈاکٹر صاحب کے تو بھی دینا تجربات تو بیان کرنے چاہیے، اس سے ایمان میں بھی غذا ملتی ہے۔ 88 میں گیا تھا عمرے کے لیے، تو اس وقت بھی مسجد بن رہی تھی، تو تہجد کے وقت وہ دروازہ بند ہوتا ہے، کھولتے ہیں بعد میں، اب تو وہ میرے خیال میں وہ تہجد سے پہلے ہی کھول دیتے ہیں جی تو کھول دیتے، ہاں جی پہلے کھول دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، یہ گناہ گار بندہ ہو اور بس اس کا رب ہو۔ تو میں نے ایک طرف کونا تلاش کیا، وہاں جا کے تہجد کا وقت تھا، میں نے یوں ابھی کیا ہی ہے تو مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا کہ میرا کسی نے بازو پکڑا اور مجھے ریاض الجنہ کی طرف دھکا دے دیا۔ اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ادھر پڑھو۔ پھر میں نے یہ کبھی خواہش نہیں کی کہ ادھر پڑھوں، ریاض الجنہ میں ہی پڑھوں، پکڑ کر وہاں پہنچا۔ بالکل یہ ذاتی میرا یہ تجربہ ہے۔ بس اللہ سے تعلق رکھے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہی، بندے کے ساتھ ہی اللہ بڑا کہیں کیا مشکل موقع ملتا ہے، رش تھا نا، موقع ریاض الجنہ میں 2 نفل ادا کرنے کا موقع بھی بڑی مشکل نصیب ہوتا ہے۔ بس چوسائی صاحب وہاں جو دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں نا وہ ظلم کرتے ہیں، 2 نفل پڑھو، صبح سے بیٹھتے ہیں، جاتے ہی نہیں، آپ نے یہ خرید لیا جگہ، نہیں اظہار کرنا چاہیے، پڑھی خود ہی کہیں آؤ بھائی تم پڑھو میں جا رہا ہوں، ترس رہے نہیں، جگہ نہیں دیتے، اس کو نادانی کہنا چاہیے، جہالت بھی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، جگہ دینی۔ بس اجتماع جو آ رہا نا اب انشاءاللہ اگلا نصیر احمد صاحب بھی بعد میں آئے، یہ سالانہ اجتماع ہے یہاں، تو سارے ساتھیوں کو گاؤں سے بھی لائیں اور سارے نا انشاءاللہ اگلا اجتماع بالکل یہ کتاب پڑھنے کی۔ ریاض الجنہ کی بات کر رہے تھے، ایک شعر یاد آ گیا، ستاتی ہے ریاض الجنہ کی وہ ساعتیں، ستاتی ہیں ریاض الجنہ کی وہ ساعتیں، ملتی تھی جو خوشی وہاں سجدے گزار کے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہر مومن کو نصیب کرے، بالکل یہ موقع اللہ پاک ہر ایک کو مہیا کرے۔ زیادہ منظر نہیں، شہادت حق، ہاں اس سے پڑھ رہے، ہاں یہ انہوں نے لکھی تھی، شہید ہو گئے، شہید ہو یہ جلال قرآن پڑھی، اجتماع کے لیے تیاری کریں، باقی اب کوئی ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات تو کر لے، دعا کریں پھر۔ ہم نے کر لیا جو کچھ بھی ہے، وہ اس کا جو دستور ہے اس کی صورت ایک پڑھنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اجتماعی صورت بنائے، اس کے جو خاص ہیں اہم چیزیں، اور یا ویسے الگ الگ جیسے ہی پڑھیں، لیکن اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ بس وہ عقیدہ اور نصب العین اور جو ہے نا یہ تو 2 چیزیں آنی چاہیے، عقیدہ اور نصب العین جو ہے نا یہ تو پڑھ نظم تو چلو کوئی بات نہیں، پھر جب آدمی مان یہ جو ہے نا عقیدہ اور نصب العین یہ اہم چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہے کہ خدا جذباتی ہوتی ہے، اس میں آدمی کر تو دیتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کرنا کیا ہے، یہ چیز معلوم ہونا چاہیے، یہاں معلوم ہو کہ یہ کیسی زمین ہے، ہم کس زمین پہ قدم رکھ رہے ہیں، یا دس جائیں گے یا ڈوب جائیں گے یا تیر جائیں گے، یہ آسان راستے نہیں ہیں، یہ آسان راستے نہیں ہیں، مگر اللہ آسان کر دے تو آسان بھی۔ ہمارے قافلے کا رخ ہے کربلا کی طرف، جسے ہو جان سلامت جدا ہو جائے، جدا ہو، بالکل لوگ آسان سمجھتے ہیں مثلا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.